ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. ہاتھ اٹھا کر. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ توحید پر مریں گے. ہم شرک والی راہ پر ہرگز نہیں چلیں گے. توحید پر ہے زندہ توحید پر مریں گے. اور شرک کی حویلی ویران کی ہے جس نے دل سے سلام اپنے اس شیخ کو کریں گے. دل سے سلام اپنے اس شیخ کو کریں گے. توحید پر ہے زندہ توحید پر مریں گے. قرآن پاک جمشید ہر درد کی دوا ہے. قرآن پاک جمشید ہر مرض کی دوا ہے. اس نسخ کی میاں سے غم دور سب کریں گے. اس نسخ کی میاں سے غم دور سب کریں گے. توحید پر ہے زندہ توحید پر مریں گے. توحید پر ہے زندہ توحید پر مریں گے. ہاتھ ہلا کر کہہ دیں توحید پر ہے زندہ توحید پر مریں گے. مکان وفضل انسانا على انسان كما فضل رسولا على رسول. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دربار الہی کے اندر عزت اور شان حاصل کرنے کے لیے جب تک بندہ دنیا کے اندر
اپنی مختصر زندگی کے اندر تمام تر اثاثے اور تمام ساز و سامان کو اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ اور تڑپ، محبت اور عقیدت دل میں پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک دربار خداوندی کے اندر وہ مقام اور شان بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے مسلمان قوم کا اور مذہب اسلام کا جو سال کا آغاز ہوتا ہے، اس ابتدائے سال کے مہینے کا نام ہے محرم الحرام، یعنی اس مہینے کے نام سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اس نام کے اندر بھی ایک اللہ نے عزت رکھی ہے۔ محرم الحرام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عزتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، اللہ کے نزدیک بلند مقام والا مہینہ۔ اس سال کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال کے آغاز کے اندر جو مہینہ داخل ہوا وہ مہینہ ہے محرم الحرام کا۔ اس لیے جب مہینہ ابتدائے سال میں داخل ہوتا ہے تو اس مہینے کا نام بھی عزت والا مہینہ رکھا گیا، اور اس ابتدائی سال کے اندر جو سال اسلام کا آغاز ہوتا ہے، مسلمان کا نیا سال جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، مہینہ ایک تو عزت والا ہے، اعزاز اکرام والا مہینہ ہے، ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو جو عزت اللہ کی طرف سے ملی ہے، ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ مہینہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، خود اللہ نے اس مہینے کو معزز بنایا ہے۔ اس مہینے کو خود کس نے معزز بنایا؟ یعنی یہ مہینہ کسی انسان کی مرہون منت نہیں ہے کہ کوئی انسان اس مہینے کے اندر قربانی اس نے دی، اس نے مال اولاد کو ذبح کروایا تب اس مہینے کو عزت ملی، نہ، بلکہ اس مہینے کو اس وقت عزت ملی جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ دنیا کا نظام بھی اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ جب اللہ نے دنیا کی ابتدا کی ہے، دنیا کے اندر قمری شمسی نظام کا ابتدا کیا ہے، تو اللہ نے اس نظام کے اندر اس مہینے کو داخل کیا، اور اس مہینے کو آپ خود منتخب کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مسلمان قوم کے لیے عزت والا مہینہ ہے، جو اس مہینے میں داخل ہوگا اس کو بھی اس مہینے کی وجہ سے عزت مل جائے گی۔ بذات خود محرم الحرام عزت اور احترام والا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے اگر اس مہینے کے اندر کسی نے کوئی عبادت کی ہے، اس مہینے کے اندر کسی نے کوئی نیابت کی ہے، اس مہینے کے اندر کسی نے کوئی قیادت کی ہے، اس مہینے کے اندر اگر کسی کو شہادت ملی ہے، کسی کو عبادت ملی ہے، کسی کو تلاوت ملی ہے، کسی کو قیام ملا ہے، کسی کو صیام ملا ہے، کسی کو انعام ملا ہے، کسی کو احترام ملا ہے، کسی کا ادب کیا گیا ہے، تو اس مہینے کے اندر اس نے عبادت کی تو اس کی عبادت کو رنگ لگ گیا، اس مہینے کے اندر کسی نے قیام کیا تو اس کو رنگ لگ گیا، اگر کسی نے اس مہینے کے اندر صیام یعنی روزہ رکھا تو اس کے روزے کی عبادت کو بھی رنگ لگ گیا۔ یہاں تک امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں احتسب علی اللہ لیکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے امید ہے میرے اللہ پر کہ اگر میری امت کے اندر کوئی شخص
اس ماہ مقدس کی 10ویں اور 9ویں تاریخ کو اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے عبادت کی نیت سے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اس سال کے ابتدا کے اندر اور اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر اگر کوئی شخص روزے والی عبادت کر لیتا ہے تو لوگوں مجھے اپنے مالک پر، مجھے اپنے مربی محسن پر امید ہے، میں یہ توقع رکھتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا اللہ میری امت کے اس روزے کے بدلے کے اندر اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہوں پر رحمت کی قلم پھیر دے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ مسلمان کو سبق کس چیز کا دیتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان قوم کے سال کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہوتا ہے۔ کس چیز سے ہوتا ہے؟ مسلمان آدمی کے سال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تو سب بولنا نہیں، ایک قسم بالکل نہیں توڑنی۔ سال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارا نیا سال کون سا ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے دشمنوں کے سال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بولو نا، جنوری آکھو نا، جنوری نہیں آتا تو انجاب سٹو۔ دشمن کے سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے، مذہب اسلام کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور جنوری مسلمان آدمی کا نیا سال نہیں ہے، یہ کسی اور قوم کا تہوار ہے، یہ کسی اور قوم کے سال کی ابتدا ہے۔ مذہب اسلام کے نئے سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور مسلمان کو نئے سال نے پیغام عبادت دیا ہے کہ تیرے سال کی ابتدا میں عبادت، اول میں عبادت، باطن میں عبادت، ظاہر میں عبادت، درمیان میں عبادت، آخر میں عبادت۔ یعنی مسلمان آدمی نہ ابتدائی سال کے اندر ناچ اور گانے کی ابتدا کر سکتا ہے، نہ آخر سال کے اندر، حتیٰ کہ انسان جو مسلمان کہلاتا ہے اس کے سال کی ابتدا بھی عبادت سے، اس کے سال کی انتہا بھی عبادت سے۔ اسی طرح ہے یا نہیں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا تو میرے پیغمبر نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، جب سال کا آخر آیا تو میرے محمد نے فرمایا بیت اللہ کی زیارت کرو۔ کیا کرو؟ وہ آخری حج کا مہینہ ہوتا ہے نا، سال کا آخر ہوتا ہے تو مسلمان کیا کرتا ہے؟ حج کرتا ہے۔ حج کے اندر ابتدا ہوتی ہے، یعنی ہماری انتہا تو عبادت، ہماری ابتدا تو عبادت میں ہوگی۔ ہم نہ ابتدا میں ناچ گانے کر سکتے ہیں، نہ فحش گوئی کر سکتے ہیں، نہ فحش سماعت کر سکتے ہیں۔ یعنی ابتدا جنوری کے اندر جو لوگ مناتے ہیں ان کی ابتدا دیکھو، مسلمان کی ابتدا دیکھو، زمین اور آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جنوری کے اندر ہوٹلوں کے اندر رات گزارتے ہیں، گانے بجانے کے اندر رات گزارتے ہیں، عورت اور مرد ننگے ہو کے رات کو زنا خانے کھولے جاتے ہیں، شراب خانے کھولے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سال کی ابتدا کے اندر منائی جاتی ہیں۔ ذرا مذہب اسلام کے سال کی ابتدا دیکھ، جب مذہب اسلام کے سال کی ابتدا آتی ہے تو سیدنا فاروق اعظم کا خون شہادت بہایا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کا شہر ہوتا ہے، محمد پاک کی مسجد ہوتی ہے، حتیٰ کہ محمد پاک کا مصلی ہوتا ہے جہاں حضرت فاروق اعظم کے خون سے رنگین کیا جاتا ہے مصلی رسول کو، منبر رسول کو، مسجد رسول کو۔ سیدنا فاروق اعظم کو تلوار لگا کے اگلے زخمی کر دیتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ نے ہمارے سال کی ابتدا کے اندر مسلمان کو عبادت کا حکم دیا کہ اس مہینے کے اندر تم نے کیا رکھنا ہے؟ بودت روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ تانوں پتہ نہیں جو تسا اس مہینے چاول دب کے کھاندے ہو، تانوں کیڑا پتہ روزہ رکھنا ہے؟ آپ نے تو بس یہی محرم دیکھا ہے کہ سبیلیں لگ جاتی ہیں، دودھ کی سبیلیں ہیں، شربت کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں، دیگیں پکی ہوئی ہیں، لوگ زبردستی بلا رہے ہیں کہ آؤ نظر اللہ
نیاز حسین کھا لو. لوگ آپ کو بلاتے ہیں, آپ مزے سے جا کے کھاتے ہیں, اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محمد پاک نے ہمارے سال کی ابتدا رکھی کس طرح ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے. ہم نے اپنے سال کے آغاز کے اندر کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے اور عبادت کرنی ہے. اس لیے عبادت انسان جس وقت اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے تو محرم الحرام کے اندر اگر عبادت کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں 1 سال کا روزہ, 1 سال کی عبادت تو کرتا ہے, لیکن محرم میں جب تو عبادت کرے گا تو تیری وہ محرم کے مہینے کے اندر عبادت کی ہوئی سال کی عبادتوں سے افضل عبادت ہے, اور تیرے سال کے گناہوں کے اوپر اللہ رحمت کی قلم پھیر دیتا ہے, تیرے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. پھر ابتدا روزے سے ہونی چاہیے کہ دیگوں سے ہونی چاہیے؟ 100 باری آنکھوں پر اس پہ عمل تو نہیں کرنا. میں دیکھ چکا, یہ تجربے مشاہدہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھا کے, جب میں آیا تھا میری داڑھی کالی تھی, اب سفیدی چمک رہی ہے میری داڑھی کے اندر, لیکن میں نے تجربہ کیا ہے کہ جو چیز آپ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی نیت ایک دن بھی آپ نے نہیں کی. جس طرح آپ پہلے موجود تھے اسی طرح رسم و رواج پر کار بند ہے. آپ نے تہیا کیا ہوا ہے, مولوی چھوڑ دیں گے, مسجد چھوڑ دیں گے, تقریر سننا چھوڑ دیں گے, پر انہاں چاولاں کو جان چھڑاونی مشکل ہو گیا. اس واسطے دیکھیں تے دیکھو پکدیاں جا رہی ہیں, لوگ کھاندے جا رہے ہیں, اڑاندے جا رہے ہیں, اس لیے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری شناخت کیا ہے, ہماری پہچان کیا ہے, ہمارا معیار کیا ہے, ہمارا عنوان کیا ہے, ہمارا پیغام کیا ہے, ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب اسلام تعلیم کیا دیتا ہے. ان چیزوں کا ہمیں پتہ. اس واسطے کوئی مر گیا ہے تاں وی کھاونا ہے, کوئی جم پیا ہے تاں وی ساڈی ابتدائی کھاون تو تے انتہا وی کھاونے تو. اس لیے اللہ کے پاک رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کے اندر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ انہوں نے کیا کیا. پوچھا گیا یہودیوں سے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جناب علی یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور محرم کی 10 تاریخ ہے. اس دن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون کو اللہ نے دریا میں غرق کیا تھا, وہ تباہ ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی. اس خوشی کے اندر ہم نے کیا رکھا ہے؟ وہ یہودی ہو کے اگر اپنے نبی دی نجات تے خوشی منائیے تو ان نہیں دے گا, نہیں پکایا, ان نہیں حلوے مانڈے نہیں پکائے, ان نہیں تا ابتدا کی تھی تا کتوں روزہ رکھ سٹے ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے یہودیو تہاڈا تا اتنا موسیٰ علیہ السلام نال تعلق نہیں, زیادہ قریبی میں ہاں موسیٰ علیہ السلام دا, میرا زیادہ حق بندا ہے کہ میں اس تاریخ نو روزہ رکھاں. صحابہ کرام نو آدن انشاءاللہ اگلے سال تو نہیں جیندے رہ گئے تے انشاءاللہ 10 محرم نو کے رکھساں روزہ رکھساں. صحابہ کرام آدن یا رسول اللہ اس دیہاڑے یہودی بھی روزہ رکھی ودے ہون تے مسلمان ہی روزے دے حال وچ ہون, وت فرق کیے کرسن لوگ کہ مسلمان کون ہیں تے یہودی کون ہیں. اللہ دے نبی فرما دین اچھا اے شک کے تا پھر انج کرنا ہے کہ یہودی 10 محرم نو روزہ رکھ دین تے میں نال 9 محرم نو بھی رکھساں. ساڈے روزے 2 ہو گئے تے یہودیاں دا 1 روزہ ہو گیا. معلوم ہوندا ہے کہ محمد پاک نو اینا لوگاں کولو اتنی نفرت سی, اتنی بغض سی انہاں دے خلاف کہ اللہ دا رسول اس دن وہ کام ہی نہیں کرنا چاہندا جس دن غیر لوگاں نے کام کیتا ہوئے, مذہب اسلام دے دشمناں نے کام کیتا ہوئے. اللہ دے رسول نے ترتیب ہی تبدیل کر دیتی ہے کہ جس دن دے اندر کوئی کام کوئی مشرک کردا ہے, مجوسی کردا ہے, عیسائی کردا ہے, یہودی کردا ہے, اس دن وہ کام کوئی مسلمان نہ کرے. دن تبدیل کرو. کسی کو پوچھو نا دیگ کیوں پکائیے, آخے جناب پتہ نہیں تو محرم الحرام دا چند چڑھ گیا اس واسطے دیگ پکائیے. تو کیوں؟ اللہ دی رضا واسطے پکائیے. کس واسطے پکائیے؟ اللہ دی رضا واسطے پکائیے. اور میری بالکل کوئی نیت نہیں, نہ میں نیاز پکائیے
نہ غیر اللہ نو خوش کرنے واسطے کیتا ہے، صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے. جناب اللہ نو راضی کرنے واسطے کیتا ہی تے محرم دے مہینے نو خاص کیوں کیتا ہی؟ ایک دن پہلے بھی تو پکا سکدا ہے تے اس نو آکھو چلو یار انج کر ادا محرم والے دیہاڑے چھوڑ دے تے محرم جدو ختم ہو جاوے تے بعد وچ کر لویں. آدھے نا پکاونی ہے تا انہاں دناں وچ ہی پکاونی ہے. اس چیز نو خاص کر کے تیرا پکاونا تا تیری دیگ حرام ہو گئی ہے. جو محمد پاک نے تا تینوں سبق دیتا کوئی نہیں کہ انہاں دناں وچ اے کام کرنا ہے. اے کام اپنے طرفوں تو لازم کیتا ہی کہ اس دن ثواب زیادہ ہوندا ہے. اے ثواب زیادہ ہون دی جڑی نیت کیتی، اس نیت نال محمد پاک نے اپنی امت نو حکم. شریعت وچ بندہ اپنی مرضی نال نیکی بھی نہیں کر سکتا. نیت تیری بے شک سونی ہونی ہے، ارادہ تیرا بے شک آسان ہونا ہے، لیکن محمد پاک دے عمل نال اگر تیرا عمل نہیں ملیا تو وہ عمل تیرا الٹا وبال جان بنسی، الٹا بربادی دا سبب بنسی. اس واسطے دیکھنا یہ چاہیے ہے جو کام میں کر رہا ہوں میرے پیغمبر نے یہ سکھایا ہے. پیغمبر نے کیا سکھایا کہ محرم کی 10 تاریخ اور 9 کو کیا رکھو، اور ہم نے کیا کیا؟ دیگ پکائی. اور پیغمبر کا فرمان ایک طرف اور ہمارا عمل ایک طرف. اب دیگ کا ثواب ہوگا یا دن قیامت کے؟ آخو نا. جڑے زیادہ کھا دی بیٹھے او نہ بولو، جڑے تھوڑا کھا کے آئے او آخو. قیامت والے دیہاڑے کے ہو سی؟ عذاب ہو سی. اگر بندہ ایک روزہ رکھ لوے تے سال دے گناہ معاف ہوے سن. ایک کم زیادہ سونا ہے یا او زیادہ سونا ہے؟ بہرحال ہمارے سال کی ابتدا ہمیں قربانی کا سبق دیتی ہے. جب محرم الحرام آتا ہے اس نے قربانی کا سبق سکھایا. محرم الحرام آیا اس نے یہ سبق سکھایا کہ جس طرح حسین ابن علی نے سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر لٹا دیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا ہے، جب تک تو اسی طرح قربانی دینے کا دل میں جذبہ نہیں رکھتا اس وقت تک قرب الہی میں تیری عزت اور مقام نہیں بن سکتا. اسی لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لے. پہلے کیا سن لے؟ مذہب اسلام قبول کرنے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے میری کیا سن لے؟ ایک بات سن لے. اللہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم کائنات کے لوگوں میں تمہیں سچی بات بتا رہا ہوں. اگر مذہب اسلام میں آنا ہے تو کان کھول کے میری ایک بات پہلے سن لو. پہلے کیا کرو؟ جی میں کوئی آدمی آخدا کہ آ تو یار میری کارخانے وچ تینوں کے مل سی، ملازمت ملنی ہے تے میں تینوں بھرتی کرنا ہے. پہلے میریاں شرطاں سن لے، انہاں دے مطابق ہوویں تے تاں ملازم بن، تینوں بھرتی کر لواں گے. اگر اے شرطاں قبول نہیں تے تو اپنے گھر تے اسی اے ہن شرطاں پہ آندیاں نے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اے دیوار دی ٹیک لگ کے مزے نال سوندا پیا. اس واسطے میں تانوں آکھے اللہ دے سہارے بیٹھے کرو نا. غیر اللہ دے سہارے لگنے ہو پھر وچے ہی نیندر آ ویندی ہے. پھر کمال میں انہاں لوگاں دا اے ویکھیا ہے کہ گھنٹہ گھنٹہ سیندے ہی رہندے پر وضو ہکو ہی ہوندا ہے. وضو ہکے وضو نال نیندر ہی ہوندی پئی ہے، عبادت ہی ہوندی پئی ہے، تقریر ہی سنیندی پئی تے نماز ہی وچے پڑھیندی پئی. مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی. چلو یار اتفاقی بندے نو نیندر آ ہی جاندی ہے تے شریعت دا مسئلہ ہے کہ جدوں گھل آ کے نیندر آ جاوے ٹیک تے سارے نال وضو بندے دا ایڈا پیڈا وضو ٹیکس لے آ لیندا میں کدے نہیں تپیا. جڑا نیندر بھی آندی ہے پر نہیں ٹرٹدا،
دیوار نو ٹکرا لگ گیا نہیں ٹوٹیا، سہارا لگ گیا نہیں ٹوٹیا، میرے خیال ہے کوئی لوہے دے زنجیراں نال جکڑ کے وضو بنایا تساں، پانی نال بنایا ہوندا تے کدے دا ٹوٹ گیا ہے۔ بہرحال چھڈو اس گل نو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے کائنات کے لوگوں، میں تمہیں ایک بات بتلا رہا ہوں، اگر یہودیت کو چھوڑنا چاہتے ہو، اگر عیسائیت کو چھوڑنا چاہتے ہو، اگر مجوسیت کو چھوڑنا چاہتے ہو، اگر ہندو گر کو چھوڑنا چاہتے ہو، کسی مذہب کو چھوڑ کے مذہب اسلام کے حلقے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو آؤ ذرا پہلے میری بات سنو، بعد میں کلمہ پڑھنا، پہلے میری بات سنو بعد میں داخل ہونا، پہلے میری شرطیں سن لو بعد میں مذہب اسلام قبول کر لینا۔ اللہ کون سی شرط ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں آپ کو ضرور آزماؤں گا، میں آپ کو کیا کروں گا؟ میں آزمائش میں ڈالوں گا، مصیبت کے گھنگور گھٹائیں تیرے اوپر میں چڑھا دوں گا، مصیبت کے پنجے میں تمہیں پھنسا دوں گا، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، دکھوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مصائب و شدائد کا سامنا بھی کرنا ہوگا، اذیت و تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، کبھی چھوٹی مصیبت ہوگی کبھی بڑی مصیبت ہوگی، نقص من الاموال، کبھی تیرے مال کے اندر مصیبت، کبھی تیری جان میں مصیبت، کبھی تیری اولاد میں مصیبت، کبھی تو یہ ہوگا تیرے گھر میں 3 مہینے کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہوگی، پینے کی چیز بھی نہیں ہوگی، والجوع، بھوک کے ساتھ میں تمہیں ستاؤں گا، پھر اس کے بعد آزماؤں گا، اگر اس بھوک کے عالم میں تو کامیاب ہوا تو پھر آ جا، پھر کیا کر؟ بخ تو سارے کو برداشت، اصا محرم دے دا دہاڑے بھی صبر نہیں کر سکتے، آدھے مثالا تیز پیائی تیگ جڑی سنگھاڑ آئی ہے نا، اس تو دل نہیں کیتا جو میں اگا ونجا، راج کے گھروں آوے تائیں آدھے تھوڑی جی ایک پلیٹ دی گنجائش اس مثالے دی ہوا نال بن جاندی ہے، بخ برداشت نہیں ہوندی، پر اللہ فرماتا ہے والجوع، میں بھوک دے کے بھی تمہیں آزماؤں گا، تیرے گھر میں فاقہ دے کے بھی آزماؤں گا، تیرے بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، تیرے گھر والوں کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی، تیرے مال متاع میں امتحان آ رہا ہے، تیرے گھر میں امتحان آ رہا ہے، آزمائش آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے مال کے اندر کمی کرنا یہ بھی آزمائش ہوگی، تمہیں بھوکا کرنا یہ بھی آزمائش، پیاسا کر دینا یہ بھی۔ کئی دنوں تو نہیں پانی بند رہ گیا، حسین دا آزمائش آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حتیٰ کہ فرات دے کنارے اتے پہنچ گیا ہے حسین ابن علی، جڑے ویلے پانی پیون دی نیت دے نال گئے، لیکن ظالمہ پانی وت بھی پیون نہیں دیتا۔ حضرت حسین آدھے ظالمو ایک گھٹ تے مینوں پانی دا پیون دیو، جڑی وجہ دے نال میرے پیٹ وچ پانی لگا ونجے، میری شدت پیاس والی ختم ہو ونجے، چند لمحات سکون تے اطمینان مل ونجے، لیکن ایک گھٹ بھی نصیب نہیں ہویا۔ اے آزمائش کس دیتی؟ آزمائش آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھوک بھی آ گئی، آزمائش پیاس آ گئی، آزمائش معلوم متا وچ نقصان آ گئی، آزمائش تیرے کاروبار وچ نقصان آ گیا، تائیں کی ہو گئی ہے؟ کیا آ گئی ہے؟ آزمائش آ گئی ہے تیرے کاروبار وچ۔ اللہ آزماون واسطے چند دن گاہک نہ بھیجے تے تو پیراں دے پیچھے نس پیندا ہے، آدا یار مینوں 2 گھوچے مار دے، جڑا دکان وچ لٹکاواں تے گاہکاں دی لائن لگ ونجے، گاہکاں دی کے لگ ونجے۔ ہن آزمائش تو پاس ہویا کہ فیل ہویا ہے؟ اگر اللہ فرماندا ہے میں تیرے گھر وچ بکھاں دے دیواں، پیاساں دے دیواں، انہاں ساریاں چیزاں نو پا دیواں، تا کوئی چیز تیرے گھر دے اندر رہن نہیں لگی، تیرے گھر دے اندر آن نہیں لگی، اس ٹائم تو کیا کیتا کر؟ صبر دا دامن پکڑ گدا کر، صبر اگر کر لے سے تے بدلہ تینوں جنت دے دیاں گا۔ بدلہ کے دے ساں؟ بدلہ کے مل سی صبر دا؟
اللہ کریم فرماندے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر الصابرین انہاں لوگاں نو میں اللہ دے طرفوں مبارکباد ہوے ونج میرا پیغمبر اپنی سچی زبان دے نال انہاں نو مبارک چ دے کہ او لوگو مبارک ہوے تانوں صبر کرن والے ہو مبارک اللہ دا رسول کنہاں نو دیندا ہے اے نہیں آکھیا مبارک ہوے دیگا کھاون والے ہو اے نہیں آکھیا مبارک ہوے نیازاں کھاون والے ہو اے نہیں آکھیا مبارک ہوے سبیلاں تے مرن والے ہو اے گل نہیں کیتی بلکہ اللہ دے نبی آدن بشر صابرین مبارک ہوے انہاں نو جڑے اپنی جان تے پتھر کٹاندے رہے مبارک ہوے انہاں لوگاں نو جڑے اپنی جان تے تیراں تلواراں دے زخم کھاندے رہ گئے مبارک ہوے انہاں نو جڑے اہل و عیال ذبح کرواندے رہ گئے مبارک ہوے انہاں لوگاں نو جڑے سب کچھ اللہ دی خاطر قربان کردے رہ گئے آیا قربانی دا مقام مکے دا دور ہے کیڑا دور ہے آواز تیز کرو مکے دا دور ہے ابو جہل دی بادشاہی چل رہی ہے کہ دی بادشاہی ابو جہل دے ہاتھ دے اندر سلطنت ہے اس سلطنت دے اندر ابو جہل اپنی مرضی دے نال ظلم کر رہے اپنی مرضی دے نال ستا رہے حتیٰ کہ قحطانی نسل ایک بندے نہ او دا یاسر نہ او دا کیوے نہ او دا یاسر او دی بیوی دا نام سمیہ او دے بیٹے دا نام عبداللہ اور عمار اے لوگ قحطانی نسل بندن کسے وجہ دے نال مکے دے اندر آئے نے جو ہی مکے دے اندر پہنچے نے انہاں دے کناں دے اندر آواز آ گئی ہے لا الہ الا اللہ اے آواز محمد پاک پیا دیندا ہے مکے دیاں گلیاں دے اندر مکے کے گلی اور کوچے میں آواز دینے والا کون آمنہ کا لال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکے کی گلی اور کوچے میں لوگوں کو یہ بات بتلا رہا ہے کہ لوگوں یہ مسئلہ مان جاؤ کہ تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا کون تمہاری حاجت کو پورا کرنے والا کون ہر وقت تیری دعا ندا سننے والا کون ہر وقت تیرے اوپر سایہ کرنے والا کون تیرے اوپر کرم کی نظر کرنے والا کون مہربانی اور شفقت کے ساتھ تمہیں پالنے سنبھالنے والا کون اللہ کے رسول یہ آواز لگا رہے ہیں مکے کی گلی کے اندر جب یہ آواز پہنچتی ہے یاسر کے کانوں میں یاسر کہتا ہے اس جیسی آواز میں نے زندگی میں سنی نہیں ایدے نال دی آواز آج تک میں سنی کوئی نہیں اسے ٹائم یاسر مسلمان ہو گیا ہے اس آواز سنائیے سمیہ نو سمیہ دی میں بھی ہو جی آواز سنی کوئی نہیں اس وقت آواز مینو بھی پسند ہے یاسر نو بھی پسند ہے سمیہ نو پسند ہے عمار نو پسند ہے عبداللہ نو پسند ہے ایو جی آواز پسند آئی ہے آدھے نسا وطن مڑ کے وجنا نہیں وطن مڑ کے نہیں ونجنا وطن اپنی جگہ تے ٹکا رہے رشتہ دار اپنی جگہ تے ٹکے رہن اہل و عیال مکان زمان اپنی جگہ تے ٹکے رہن سانو مکاناں دی لوڑ کوئی نہیں جائیداداں دی لوڑ کوئی نہیں اپنے وطن تے علاقے دی لوڑ کوئی نہیں اساں تاں چاہندے ہیں اساں مرا تے آواز سندیاں ہویا مرا یہ آواز ساڈے کنا تے آ رہی ہے یہ تو بڑی محبوب آواز ہے پیاری آواز ہے یہ مسئلہ اتنا میٹھا لگا ہے جو اتنا شہد بھی میٹھا توحید دا پھل ہے وڈا میٹھا پر یہ جو ایک باری اندر لگ ونجے جے نہ لگے تے اے دے نال دا کوڑا مسئلہ بھی کوئی نہیں جے اندر لگا ونجے تے اس دے نال دا میٹھا پھل بھی کوئی نہیں دیکھو نا اگر اندر نہیں جاتا تو کتنی کڑوا ہے کہ ابو لہب اپنے ہاتھوں سے محمد کی پیشانی کو زخمی کرتا ہے گالی دیتا ہے بکواس کرتا ہے اتنے حسین و جمیل پیغمبر کو اس کڑوے مسئلے کی وجہ سے کہ وہ اندر نہیں جاتا اگر اندر چلا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کی حالت دیکھو یہ اندر چلا جاتا ہے سمیہ کا حالت دیکھو اندر چلا جاتا ہے یاسر کی حالت دیکھو اندر چلا جاتا ہے عمار کی حالت دیکھو اگر مسئلہ اندر چلا گیا ساری دنیا چھٹ گئی ہے پر مسئلہ توحید نہیں چھٹا انہیں ہویا کہ نہیں ہویا اس واسطے انہاں کیسا تا رہنا بھی تھے
جڑے ویلے انہاں کلمہ پڑھ لیا تے پتہ لگ گیا مکے دے فرعون نو کس نو پتہ لگا ہے مکے دے فرعون نو پتہ لگ گیا ہے کہ اج تے غریب و دیار لوگ جڑے مسافر بن کے آئے نے جنہاں دا علاقہ بھی کوئی نہیں تے معاشرہ بھی کوئی نہیں رشتہ دار بھی کوئی نہیں تے خاندان بھی کوئی نہیں اے ایتھے آ کے تے کلمے دا ورد پہ کر دین ایتھے آ کے تے کلمہ توحید دیاں لاجاں پہ رکھ دین اے ہوندے کون ہیں میں ابو جہل دی موجودگی دے اندر محمد دا کلمہ پڑھن والے اے ہوندے کون ہیں محمد دی رسالت نو منن والے اے ہوندے کون ہیں محمد دے ناموس دی حفاظت کرنے والے اے ہوندے کون ہیں شان رسالت دے نعرے مارن والے ابو جہل نو غصہ لگ گیا ہے یاسر دی اس کلمے دی آواز کولو جڑا یاسر کی اقرار پیا کردا ہے کہ محمد دے نال دا دنیا وچ محبوب کوئی نہیں اللہ دے نال دا معبود کوئی نہیں اے آواز چودھری مکے دے پسند نہیں کر دے اے فرعون تے ظالم آواز پسند نہیں پہ کر دے جڑے ویلے انہوں پتہ لگا ہے اس ظالم نے نہ ساریاں نو گرفتار کرا لیا ہے سمیہ گرفتار ہو گئی ہے یاسر گرفتار ہو گئی ہے عبداللہ عمار گرفتار ہو گئی ہے اپنے ملازماں نو آدا ہے اپنے نوکراں تے چاکراں نو آدا ہے جلدی کرو انہاں نو لوہے دیاں زراں پہنا کے انہاں نو تپدی ہوئی ریت دے اوتے لٹا دتا کرو سارا دن جے تونی سورج ڈھلے نہیں سورج دی تپش ختم نہ ہوے انہاں نو واپس لے آونا کوئی نہیں اس ظلم ستم دیاں پٹھیاں دے اندر یاسر پیا ابلدا ہے سمیہ پیا ابلدی ہے دو معصوم عمار تے عبداللہ پیا ابلدے نے قربانی دا دور آ گیا ہے او ظالم ظلم کماون تے آ گیا ہے ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے او نعرے پہ مار دے او ابو جالا فقزما انتقاز جیڑا دل کر دئی کر لے سب کچھ ہو سکتا ہے پر محمد دی رفاقت نہیں چھوڑ سکتی سب کچھ ہو سکتا ہے محمد دی رسالت نہیں چھوڑ سکتی اس وقت ساریاں چیزاں واسطے اسی تیار ہو گئے ہیں ظالم کدی انہاں نو دھوپاں تے لٹا کے سزاواں پیا دیندا ہے کدے سینے تے پتھر کٹا کے سزاواں پیا دیندا ہے کدے انہاں نو پانی دے تالاباں دے اندر غوطے دے کے تے سزاواں پیا دیندا ہے کبھی انہاں نو بڑے بڑے ظلماں ستماں دے نال بازاراں دے اندر گھسیٹدا پیا ہر ظلم کیتا سی ہر گل کیتی سی جڑے ویلے بھی آوے ابو جہل شام دا ٹائم ہوے کہ دیکھے سارا دن شودے تپدے رہ گئے سارا دن انہاں نو گرمی دی شدت نے مار دتا ہے انہاں دے رنگ تبدیل ہو گئے پسینے نال حالوں بے حال ہو گئے ساریاں گلاں جڑے ویلے ویدا ابو جہل آدا شامی دے ٹائم جاواں ہن تاں مینوں شک لگدا ہے جو پھر ویسن تے گل میری من لے سن جڑے ویلے شام دے ٹائم آوے آ کے آدا ہے او سمیہ تیرا کے خیال ہے او یاسرا تیرا کے خیال ہے او لخت جگر عبداللہ مارا تیرا کے خیال ہے انہاں زبان دے وچوں ہکلا ہکو جملہ پکایا ہے آ کے ساڈا حال نہ پوچھیا کر ساڈی کال پوچھی کر ساڈی کے پوچھی کر ساڈا حال نہ پوچھیا کر ساڈی کال پوچھی کر جیڑی اسا کال رات دن پکائی ہوئی ہے آکھے کال تساں دی کیڑی ہے آکھے قل هو اللہ احد انہاں کال کیڑی دتی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد 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 او دے نال دا کوئی نہیں سونا تا او دے نال دا کوئی نہیں اللہ تا او دے نال دا کوئی نہیں داتا تا او دے نال دا کوئی نہیں آقا تے او دے نال دا کوئی نہیں مولا تا او دے نال دا کوئی نہیں عرفہ تے او دے نال دا کوئی نہیں اجمل تا او دے نال دا کوئی نہیں دستگیر ویکھو تا او دے نال دا کوئی نہیں غوث اعظم ویکھو تا او دے نال دا کوئی نہیں غریب نواز دیکھو تا او دے نال دا کوئی نہیں احد 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 دے نعرے
پھیلاندے نے. ابو جہل آدا انہاں انج گل نہیں سمجھنی, انہاں واسطے کوئی ہور سزا مقرر کرنی چاہیے. او سزاواں مقرر پیا کردا ہے تے او محمد پاک دیاں دعاواں دا ذکر پہ کردے. محمد نے جہڑیاں انہاں نوں دعاواں سکھائیاں محمد دیاں اداواں پہ کردے, محمد دیاں سکھائیاں دعاواں پیا کردے تے اپنی زبان چوکے پہ پڑھ دین اللہ احد اللہ احد الصمد احد لم یلد احد ولم یولد احد. اللہ دے پاک رسول دی دعا پی سکھائیے, اللہ دے نبی گلاں پہ کر دین, محمد پاک دیاں گلاں نوٹ پہ کر دین, محمد الرسول اللہ دیاں دعاواں یاد کر کے پتھراں دے تلے احد دیاں آوازاں, اگ دے تلے احد دیاں آوازاں, تلواراں تلے احد دیاں آوازاں, برچھیاں تلے احد دیاں آوازاں, نیزیاں تلے احد دیاں آوازاں. جڑے ویلے او احد دیاں آوازاں پہ مار دے, کیوں اتنی مزہ کیوں آیا انہاں نوں احد وچ؟ سینے والے ذرا ہوشیار ہو ونجو, غصہ پہ چڑھدا میں تھلے نہ آ ونجا. ٹھیک ہے, جاگ دے پے ہو. آخر اتنا مزہ کیوں آیا اس احد دے جملے دے اندر؟ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنیا ہوا ہے. محمد پاک جا رہے ہیں رستے دے اندر, اللہ دے نبی جا رہے ہیں, ایک بندہ پہ گزردا ہے کولوں, ایک بندہ کول پہ گزردا ہے تے او دی زبان چوں پہ نکلدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او اپنی مرضی دے نال اپنی مستی دے نال نغمہ توحید دا پیا گاندا ہے, اپنے طور تے آواز نال پڑھدا جا رہا ہے. محمد دے کنا وچ جڑے ویلے آواز پہنچی ہے اللہ دی توحید دی سورۃ اخلاص دی, اللہ دے نبی فرماندے او میرے یارو واجبت 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 واجبت, او واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. صحابہ دن ما واجبت ما واجبت یا رسول اللہ, کیڑی شے واجب ہو گئی ہے, کیڑی شے واجب ہو گئی ہے؟ نبی کریم فرماندے اے دے واسطے جنت واجب ہو گئی ہے. او احد دا مزہ تاں آندا ہے, اس احد دے اندر جنت نظر آندی ہے. کہ نظر آندی ہے؟ جنت نظر آندی ہے. اس واسطے مار بھی نہ بندے نو محسوس نہیں ہوندی, پہاڑ بھی محسوس نہیں ہوندے, بندے دے اوتے ظلم و ستم دیاں بٹھیاں محسوس نہیں ہوندیاں جدوں احد دے ورد دے اندر بندے نو مزہ آویندا ہے. اس واسطے نبی کریم فرماندے اس بندے تے لوگو جنت واجب ہو گئی ہے. تا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندے او میرے یارو جیڑا بندہ اس سورت نو 10 واری دن وچ پڑھ لوے محبت دے نال بن اللہ لہو قصرا فی الجنہ, اللہ جنت چودہ ایک محل بنا دیندا ہے. جڑا 10 واری پڑھے جنت 14 محل تیار ہو ویندا ہے, ایک قصر تے کوٹھی تیار ہو ویندی ہے. حضرت عمر یا رسول اللہ جے 10 واری پڑھن دے نال ایک کوٹھی تیار ہوندی ہے. وَتَعِذَنْ نَسْتَقْصِرُ یا رسول اللہ, اے اللہ دے پاک نبی وقت سانو زیادہ پڑھنا چاہیے, کثیر تعداد وچ پڑھنا چاہیے. اللہ دے نبی فرماندے ہاں ہاں جیڑا بندہ کثیر تعداد دے اندر پڑھے اللہ اکثر و اطیب, جیڑا بندہ زیادہ پڑھسی اللہ میرا کوئی کنجوس تا کوئی نہیں, جتنا پڑھ دے ونجو اتنا محل تواڈے واسطے تیار ہوندے جاویں. وقت نبی کریم فرمانے او لوگو آؤ تانوں توحید دا ہور مزہ بھی سنا دیواں, احد دے جملے دا ہور مزہ بھی سنا دیواں. جیڑا بندہ 10 واری اس سورت نو ہر فرض نماز تو بعد پڑھے, کدو پڑھے؟ سوچ کے دسو کم لے ہے فرض کتنی نمازاں؟ او جڑا پڑھسی 5 او دا کٹیسی گنج. تساں تے انج آکھدے ہو نا کہ 5 بادشاہ کون پیا پڑھے, اتنی لمیاں ساڈے کولوں تانیاں نہیں بڑیندیاں. کتنی 5 تن اے تا پتہ ہے نا تانوں. کتنی فرض ہو گیا؟ 5 فرض نمازاں تو بعد جیڑا بندہ کتنی واری سورت اخلاص پڑھے, 10 واری سورت اخلاص پڑھ لوے, او دا فائدہ کیا ہونا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماسن اے 8 دروازے جنت دے اللہ کھول دے.
8 دروازے جڑے ویلے کھل ونجنے اللہ کریم اس بندے نو آکھنا او جتھوں مرضی آوی لگا ون اج تینوں روکن تے ٹوکن والا کوئی نہیں جڑے ویلے او بندہ اندر داخل ہووے سی اللہ فرماسی ایک انعام تا تینوں اے مل گیا دوسرا انعام تینوں اے دیونا ہے اے جنت دیاں حوراں کھلوتیاں نہیں کون جنت دیاں حوراں سامنے کھلوتیاں نہیں انہاں وچوں جڑی پسند آوی لے لے اتنی کھلی چھٹی کوئی دینا ہے کوئی دینا ہے کون پہ دینا ہے اللہ پہ دینا ہے آوے بندہ جنت چ داخل ہو گیا ہے اس جنت داخل ہون تو بعد اس احد جملے دا تینوں مزہ وڈایا دنیا دے اندر اج تینوں جنت چ بھی مزہ کراونا ہے جیڑی حور پسند آوی جنت دے اندر او تیری ہو گئی او تیرے قبضے دے اندر آ گئی اپنی من چاہی بھی لے لے اور بھی خادمات غلمان بھی تیرے قبضے دے اندر میں دے دیاں گا اللہ کریم دے پاک رسول فرماندے نے جڑے ویلے انہاں ظالماں نے انہاں نو مارنا شروع کیتا ہے ظلم کرنا شروع کیتا ہے اگوں جملہ بول دینا احد 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 ایک دعا نہیں مندے جو کرنا ہے کر لو کسے نو خدا نہیں مندے مشکل کشا نہیں مندے حاجت روا نہیں مندے حاضر ناظر نہیں مندے عالم الغیب نہیں مندے مختار کل نہیں مندے ہر جگہ تے سنن والا نہیں مندے قبر والیاں نو نہ سنن والا نہیں مندے نہ کرن والا نہیں مندے نہ جانن والا نہیں مندے جیڑا کرنا ہی کر لے جانا حاضر وجود حاضر ہے بچے حاضر ہیں بیوی حاضر ہے وطن حاضر ہے قرب و جوار حاضر ہے اہل و عیال حاضر ہے مال متا حاضر ہے ساری چیزاں حاضر ہیں کر جو کرنا ہی کر لے جس ٹائم انہوں نے آواز ماری ہے انہاں ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ مکے دی گلی دے اندر ایک دن ابو جہل اپنی نگرانی دے اندر سمیہ نو لٹایا ہوا ہے زمین تے یاسر نو زمین تے لٹایا ہوا ہے عبداللہ معصوم نو لٹایا ہوا ہے عمار نو لٹایا ہوا ہے اپنی نگرانی دے اندر مرواندا پیا ہے اپنی نگرانی دے اندر انہاں دے اوتے ظلم پیا کرواندا ہے اچانک آیا ہے رحمت دا سمندر اچانک آیا ہے شفیع المذنبین اچانک گزر ہو گیا رحمت للعالمین دا جڑے ویلے اللہ دے نبی نے حالت ویکھی ہے اے رنگ ویکھیا ہے جو میرے کلمے دی وجہ نال احد آکھن دی وجہ نال اے ظالم اتنے ظلم پہ کردا ہے اللہ دے پاک رسول نے ویکھیا ہے تپدی ہوئی اگ تے لیٹیا ہویا معصوم عبداللہ تپدی ہوئی اگ تے لیٹیا ہویا عمار تپدی اگ تے لیٹیا ہویا یاسر تپدی اگ تے لیٹی ہوئی ہے سمیہ اللہ دے پاک رسول نے جو ہی منظر ویکھیا تے اکھاں وچوں اتھرو شروع ہو گئے آنسو زارو قطار شروع ہو گئے اللہ دے نبی انہاں دا منظر ویکھ کے تے اللہ دے اگے التجا کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ نال گلاں شروع کر دیتی نے اللہ نو پتہ کیا دین اے میرا اللہ یا نارکونی یا نارکونی بردوں وسلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم اتھے دعا کر کے آدھر اللہ اس اگ نو انجے گلزار بنا جی ابراہیم تے بنایا بھی اللہ تو وہ رب جڑا ابراہیم دا بھی رب اسماعیل نو چھریاں تلوں بچاون والا رب اس وقت میں بھی تینوں آدا یا نارکونی بردوں وسلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم اے اگ انج ٹھنڈی ہو ون جویں ابراہیم تے ٹھنڈی ہو گئی یاسر واسطے ٹھنڈی ہو سمیہ واسطے ٹھنڈی ہو عبداللہ واسطے ٹھنڈی ہو عمار واسطے ٹھنڈی ہو دعاواں پہ منگ دین اللہ دا نبی رو رو کے دعاواں پہ منگ دے نے
اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی دے عالم دے اندر رو کے اللہ کولوں دعاواں منگ کے تے ٹر پے نے چلے گئے نے، لیکن ظلماں دی گل ختم، ظلم دی داستان چل رہی ہے، حتیٰ کہ چلدیاں سمیہ بھی بوڑھی تے کمزور ہے، یاسر بھی بوڑھا تے کمزور ہے، یاسر شودا مار کھاندیاں اسے مار دے اندر بڑھاپے دی کمزوری دی وجہ نال شہید ہو گیا ہے، او شہید ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک نبی پہ گزر دینے کچھ دنوں تو بعد ویکھن تے وت ابو جہل انجے کتے آر انہاں دے اوتے پیا پیندا ہے، انہاں تے ظلم و ستم پیا کردا ہے۔ اللہ دے نبی جڑے ویلے گزر دے پین ویکھیا تے سمیہ تڑپدی پئی ہے، عمار تڑپدا پیا ہے، عبداللہ تڑپ کے جان پیا دیندا ہے۔ اللہ دے نبی اوتھے سامنے کھلو کے آندے یا آل یاسر، او یاسر دی اولاد والے ہو میری گل سن لو، مصیبتاں تاں بڑیاں پہچاندے ہو پر مصیبتاں دے اندر ڈگمگاونا نہیں، اس بیرو یا آل یاسر، او یاسر والے ہو صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، صبر دا دامن نہیں چھوڑنا، مصیبتاں کولو نہیں ڈرنا تے نہیں ہچکنا تے نہیں ڈگمگاونا، بالکل پکے تے مضبوط ہو ونجو۔ جڑے ویلے اللہ دے نبی نے گل کیتی ہے اگر تساں صبر دے نال رہے تے آؤ میں محمد تانوں دنیا تے خوشخبری تا سنا دیواں، جے صبر دا نتیجہ کہ ہونا ہے اس بیرو یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، جے صبر دے اندر تسا رہ گئے او آل یاسر والے ہو میں محمد پیادا تسا ساریاں نال اللہ دا وعدہ ہو گیا کہ تسی سارے اللہ نے وعدہ کر دیتا ہے تسی جنت جاسو، پر شرط ہے کہ صبر ضرور کرنا ہے۔ اللہ دے پاک نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کر دیتی ہے، چلدیاں ایک موقع ایسا آ گیا ہے کہ ابو جہل آدا ہے سمیہ نو ہن گل سن لے ٹائم تے موقع آ گیا ہی، جڑے ویلے ابو جہل نے دھمکی والا لہجہ اپنایا ہے تے سمیہ تڑپدی ہوئی تلو بولی، او سمیہ جڑی او دے قبضے دے اندر ہے او بھی بول دی ہے، او جڑی زنجیراں وچ بند ہے او بھی بول دی ہے، جڑی پتھراں تلے دبی ہوئی او بھی بول دی ہے، اونوں بول کے آدے او ظالما دھمکیاں نہ دے متغیظن یا عدو اللہ فإن وعدنا رسول اللہ بالجنہ، او ظالما اپنے غصے وچ مر ون غصے دے نال، او اللہ دا دشمن مر اپنے غصے دے نال، ساکو تا ساڈے رسول نے جنت دی مبارکہ دتیاں ہوئے، میرے کو امید لے کے آئے جو دھمکی دے سا تو پھر جاسی، نہ سانو ساڈے رسول نے فإن وعدنا رسول اللہ بالجنہ، ساڈے رسول نے جنت دا ساڈے نال وعدہ کیتا ہے، متغیظا مر ون اپنے غصے وچ تے بھاویں سڑ ون میں تیری گل مندی۔ جڑے ویلے ابو جہل نے گل ویکھیے کہ مائی تا پھرن والی مینوں لگدی کوئی نہیں، الٹا مینوں مزید غصہ تے جوش دلا رہی ہے، ابو جہل دا انج کرو اے دے واسطے ہور سزا مقرر کر دے، جڑے ویلے سزا مقرر ہوئیاں کہ ایک اٹھ لے او دوڑنے والا جڑا جوان اٹھ ہوے تے خوب دوڑ لاون والا ہوے، ایک اس پاسوں لے او تے دعا اونٹاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، دو جوان اٹھ لے آئے، عرب دے پہلوان اٹھ آ گئے نے، جڑے ویلے ایک اٹھ دے نال حضرت سمیہ دی ایک ٹنگ نو بنیا گئی ہے، دوئی ٹنگ دے نال دوے اٹھ نو بنیا گئی ہے، ایک دا رخ مشرق والے پاسے دوے دا رخ مغرب والے پاسے، انہاں دوواں رسیاں بن کے رخ متبادل تبدیل کر کے سمت مخالف تے جڑے ویلے کیتے ابو جہل آدا سمیہ ہن وی ٹائم ہی ہن وی موقع ہی، جے سوچنا ہی تا سوچ گن تینوں آخری موقع پہ دیندا، وت اے موقع ملدے ہوندے کوئی نہیں۔ سمیہ تلوں بول کیا دیے او ظالما اس ٹائم مینوں سوچن دی دعوت پہ دیندا ہے جدوں اتوں مینوں 8 دروازے کھلے ہوئے نظر پہ آندے،
اللہ میرے واسطے دروازے کھول کے میری انتظار ملائکہ پہ کر دینے، میری انتظار روح الملائکہ پہ کر دینے، میری انتظار جنت دیاں حوراں پہ کر دینے، میری انتظار غلمان پہ کر دینے. ہن مینوں سوچن دے موقع پہ دیندا ہے. فقد ما انت قاد، جو کرنا ہی کر لے، میں تے ہکے حال وچ میری کال بھی عہد دے اندر، میری زبان چلے تا عہد دے اندر، جان چلے تا عہد دے اندر، سکون چلے تا عہد دے اندر، جفون چلے تا عہد دے اندر، میرا قلب چلے تا عہد دے اندر، میری حرکت چلے تا عہد دے اندر، میری ساریاں چیزاں قربان ان. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. جنے ویلے اسے گلاں کیتیاں اسا کہ اٹھا نوں دوڑا دیو، چھمکا مار کے دوڑا دیو. انہوں نے ڈنڈے سوٹے لے کے اٹھا نو زور دے نال ماریا تاکہ جلدی دوڑن. جنے ویلے اٹھ دوڑ دے پے نے چراٹ دی آواز آئی ہے تے ایک ایک عضو وچوں آواز آندی ہے لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اس ظالم دے بچے نے جلدی دے نال دعا اٹھا نو دوڑا کے اس مائی دے دو ٹکڑے کروا دیتے نے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ہے جڑی اس حالت دے اندر خاتون ہون دی حالت دے اندر، عورت ہون دی حالت دے اندر، نازک بدن ہون دی حالت دے اندر، کمزور نغیب ہون دی حالت دے اندر، بڑھاپے دے عالم دے اندر اسلام دے کوٹھے وچ آئی ہے، لیکن شرط پوری کر کے گئی ہے، شرط پوری کر کے گئی ہے، ازمائش چ پوری اتر کے گئی ہے. جڑے ویلے ظالم ویکھیے کہ سمیہ دو ٹکڑے ہو گئی ہے، ندی خون دی چل گئی ہے مکے دی گلی دے اندر. ادو ویکھے تے معصوم عبداللہ تڑپدا ہویا پیا ہے. اس ظالم نے تیر ماری ہے معصوم بچے نو، تیر مار کے عبداللہ نو بھی شہید چکیتا ہے. ماں شہید ہو گئی ہے، بیٹا شہید ہو گیا ہے، خاوند شہید ہو گیا ہے، ایک بچ گیا ہے عمار. کون بچ گیا؟ حضرت عمار بچ گیا ہے. او جلدی جلدی دوڑ کے گیا نبی کریم دی خدمت دے اندر، ون کے آدا یا رسول اللہ میرا ابا بھی شہید ہو گیا ظلم دی بٹھیاں دے اندر، اج میری ماں نال ہو گیا ہے، اج میرے معصوم بھائی نو تیراں نال تلواراں دے نال نشانہ بنا کے او دی گردن وی ظالم اڑا دیتی ہے. یا رسول اللہ حالت بن گئی ہے. نبی کریم فرماندے اصبر اصبر اصبر، صبر کر صبر کر، آخر کار جیت تواڈی ہے، جیت تساں دی ہے، کافراں دی ہار ہے، کافراں دی ہار ہے. مسلمان جس حال وچ بھی ہوے ہمیشہ فتح، فتح کس دی ہوندی ہے؟ مسلمان دی فتح ہوندی ہے. نبی کریم نے انہوں صبر دی تلقین کیتی ہے. جڑے ویلے جنگ بدر دا لگائی، جنگ کیڑی لگی ہے؟ بدر والی جنگ لگی ہے. تے بدر والی جنگ وچ فرعون یہ ہو گیا دسو، قتل ہو گیا نا، غرقاب ہو گیا، فنار ہو گیا. نبی کریم اس چھوٹے معصوم عمار نو اس ٹائم بلا کے دن یا عمار قتل اللہ قاتل امک. اے عمارا سن سن، اج خم مبارک ہوئی، اج خوشی منا، تیری ماں دا قاتل تباہ برباد ہو گیا، جنگ بدر دے اندر ماریا گیا، ختم ہو گیا. عمار دے دل میں سکون ہے کہ اللہ اج میرے دل وچ ٹھنڈ پہنچی ہے جو میری ماں دا بدلہ ہو گیا. اگر بندہ صبر کر لوے تے نتیجہ سیدھا جنت وچ ہوندا ہے. تا اللہ کریم فرماتا ہے شرط یہ ہے کہ اسلام وچ آونا چاہندا ہے، پہلی شرط ہے کہ ساریاں چیزاں تے آزمائش کرساں. انہاں آزمائشاں وچ اگر تو صبر نال رہ گیوں تے جنت تیرا گھر ہو گیا. جے انہاں آزمائشاں وچوں کسے پاسے تھڑے گیوں، پھسل گیوں، لرزہ بر اندام ہو گیوں، خوف زدہ ہو گیوں، ڈر کے پیچھے نس گیوں، اللہ فرماندا ہے وقت اس آون نالو پیچھے ہٹ ون تے چنگی گل ہے، اس آنے دا کوئی فائدہ اسلام وچ